ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. او صدیق اکبر ہے او صدیق اکبر ہے لوگو جیدی مغرت احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلان جس نے
کلمہ رسول دا پڑھیا روز حشر او شرمندہ ہو سی روز حشر او شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا اور لوگو حقدار گئے او جنت دا حقدار گئے او جنت دا جنہیں لڑ صدیق دا پھڑیا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا عبادات ریاضات بڑھائی چڑھائی کی بڑھائی وحدہ لا شریک دی ذات اقدس تے جو مالک جو خالق جو رازق تمام جہانوں نو پالنے والا روزی روٹی دینے والا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ والو۔ پچھلا جمعۃ المبارک دے اندر اس بات دا اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ اگلا جو ساڈا جمعۃ المبارک دا عنوان ہوئے گا وہ ایسی ہستی کہ جنہاں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال گزاری اور جنہاں دا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام عبداللہ بن عثمان اور کنیت سیدنا ابو بکر اور انہاں دا لقب صدیق اور عتیق ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دا اصل نام عبداللہ ہے اور والد دا نام عثمان ہے، اور ابو بکر انہاں دی کنیت ہے صدیق۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نو لقب عطا فرمایا صدیق والا۔ آج میں پاک پیغمبر دے پیارے صحابی وفادار صحابی جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان انہاں دا مقام انشاءاللہ الرحمن اس موضوع تے گفتگو کراں گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر تمہید تو بات شروع کراں گا۔ جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع تے اپنے تو بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام لیا، انہاں نو نال نہ رکھیا۔ اسی طرح اللہ نے بھی قرآن اندر یہی اسلوب بیان کیتا ہے، پہلے نبیاں دا ذکر پھر پاک اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی صدیق دا ذکر فرمایا۔ توجہ کرنا، میرے اور پاٹے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کائنات دے لوگو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا۔ اللہ نے قرآن اندر یہ اسلوب بیان فرمایا ہے، کائنات دیو لوگو قیامت تلک کوئی بندہ صدیق دی شان دا انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا کائنات دیو لوگو قیامت تک اللہ دا قرآن قائم دائم رہے گا، قیامت تک اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا، اور اللہ دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ سب تو پہلے اللہ نے انبیاء دا ذکر فرمایا، مِنَ النَّبِيِّينَ۔ دوسرے نمبر تے اللہ نے صدیق دا ذکر فرمایا، والصدیقین۔ پیارے ابو بکر دا انبیاء تو بعد میرے اللہ نے بھی رتبات مقام بنایا ہے نا، بات نہیں سمجھ اندر آئی؟ اب ایکنا صحیح البخاری اندر روایت موجود، پیارے ابو بکر دے فضائل، میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی دا مقام، صحیح البخاری اندر روایت موجود، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی، آپ نے ایک بی بی آئی میرے پاک پیغمبر کوڑے، اج میرے نبی مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، ایک آنے والی عورت آئی، آ کر کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئی، بیٹھیاں بیٹھیاں میرے نبی نے ایک سوال کیتا، کوئی مسئلہ پوچھنے واسطے آئی سی نا، کوئی اپنا کوئی مسئلہ لے کر کے میرے نبی کوڑے آئی، میرے پاک پیغمبر نے جواب دیتا یا نہ دیتا؟ میرے پاک پیغمبر نو بی بی کہن لگی، یا رسول اللہ، اگر میں بعد اندر آواں گی تے مینوں دسو نا، اگر تسی مینوں نہ ملے، تسی کتے جنگ تے گئے ہوئے یا کتے سفر تے جا رہے ہوئے یا تسی اس دنیا اندر نہ ہوو، میں بعد اندر آواں، مینوں کوئی مسئلہ پریشانی بن جاوے، یا رسول اللہ دسو نا، میں کدے کولوں مسئلہ پوچھاں، کدے کولے اپنی بات کدے سامنے رکھاں؟ میرے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی اندری اپنا نائب مقرر کر چھڑیا، اپنا نائب خلیفہ مقرر کر دیتا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، بی بی اگر تو آویں تے میں نہ ہوواں تے تو میرے تو بعد سیدنا صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق کو مشورہ لے سکنیاں، میرے تو بعد اگر میرا کوئی نائب ہوئے گا او سیدنا صدیق اکبر، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے تے سیدنا صدیق اکبر کو پوچھ لیا کری۔ اے مقام میرے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر نو آپ عطا فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اجے اسلام دا شروع والا دور سی، صرف 38 مسلمان زیادہ مسلمان نہیں سی ہوئے، ایدے اندر جناب غلام بھی موجود سن، ایدے اندر عورتاں بھی موجود سن، ایدے اندر بوڑھے بھی موجود سن، ایدے اندر نوجوان بھی موجود سن، یعنی کل تعداد مسلمانہ دی حالے 38 ہوئی سی۔ 38 اے پاک پیغمبر نال پیار سیدنا ابو بکر صدیق دا، فرماندیاں نے 38 تعداد تے اللہ دے نبی دی خدمت اندر پیارے ابو بکر حاضر ہوئے، او کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا دل کردہ ہے میں مکے دے بازار اندر جا کر کے توحید دا جھنڈا بلند کراں، میں مکے دے کافرانوں مکے دے سردارانوں توحید دی دعوت دیواں، اسلام دی دعوت دیواں، میرے
میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر یار میں تیرے جذبات سمجھنا وا، میں سمجھنا وا تیرے دل اندر کتنی تڑپ ہے، اسلام دی کتنی محبت ہے، میری کتنی محبت ہے، اللہ دی کتنی محبت ہے، لیکن ابو بکر اجے حالات ٹھیک نہیں، اجے ساڈی تعداد بھی بڑی تھوڑی۔ فرمایا نہیں نہیں یا رسول اللہ دل بڑا کر دے، ٹھیک ہے ابو بکر اگر تیرا دل کردہ ہے تو جناب جا کر کے شریعہ دعوت دے دے۔ میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انج مسجد حرام اندر آئے، کچھ صحابہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی دے نال، کچھ صحابہ کچھ ساتھی حضرت ابو بکر دے نال انج مسجد اندر ہر صحابی اپنے رشتہ داراں دے نال انج ٹولیاں بنا کر کے بیٹھا ہویا۔ میرے پاک پیغمبر دے جانی سار وفادار غار یار انج کھڑے ہوئے نا اور سارے مکے دیا کافرانوں توحید دی دعوت دیتی، اسلام دی دعوت دیتی۔ جدو لوگاں نے سنیا ابو بکر دے منہ اندروں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایتھے اپنے یار نو جڑا ادا یار بچپن تو لے کر کے ان جوانی تک اے دے نال رہنے والا، اے بات بھی دسدا جاواں میرے پاک پیغمبر دی جناب ولادت تو 2 یا 2.5 سال بعد اندر پیارے ابو بکر دی ولادت ہوئی سی نا، یعنی 2 یا 2.5 سال ابو بکر صدیق میرے نبی تو چھوٹے، یعنی بچپن اندر ہی ساتھ میرے نبی نال بچپن بھی گزاریا، جوانی بھی گزاری، بڑھاپا بھی گزاریا۔ اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ الغرض اے جناب لوگاں نے آکھنا شروع کر دیتا ابو بکر پاگل ہو گیا ہے، جنے تیرے نال بچپنا گزاریا، جیڑا تیرا سب تو چنگا بیلی تے سجن سی اونوں تو اج نبی آخر آئے، اے کنج دی بات ہے۔ پیارے ابو بکر نو نہ لوگاں نے مارنا شروع کیتا، اتنا ماریا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مار دی شدت دی وجہ کر کے بے ہوش ہو گئے، یعنی ہوش نہ رہا۔ انہاں دے قبیلے والے اٹھا کر کے گھر اندر لے آندا، گھر اندر جدوں ہوش آئی نا سب تو پہلی بات پیارے ابو بکر نے اپنی ماں نو سامنے پایا، نہیں پوچھیا میرے چوٹاں کیڑیاں آئیاں نے، انج منہ اندروں جناب خون آ رہا ہے، لیکن سب تو پہلی بات اپنی ماں نو پوچھ دینے امی جان میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا کی حال ہے، یعنی اتنی محبت میرے نبی نال، اتنا پیار پیارے صدیق دا اللہ دے پاک پیغمبر دے نال۔ الغرض جدوں شروع اسلام دے اندر زیادہ تر غلام میرے نبی دے ساتھی بن رہے سن، جڑے غلامی دی زندگی گزارنے والے غریب صحابہ کرام غلامی دی زندگی، میرے پاک پیغمبر نے ابو بکر نو فرمایا ابو بکر غلامی دی زندگی گزارنے والے اے میرے جانثار، اے میرے صحابی تے ساتھی ابو بکر اگر تو انہاں نو آزاد کرے گا، انہاں نو خرید کر کے اللہ واسطے آزاد کر دیاں گا، ابو بکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جنتیاں سمانتا دیاں گا۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ پاک پیغمبر دے پیارے جانثار سیدنا ابو بکر صدیق نے 17 صحابی جو غلام سن، 17 صحابیاں نو غلامی دی زندگی اندروں خرید کر کے اللہ دی رضا واسطے آزاد کر چھڑیا نا۔ اللہ نو ادا بڑی پسند آئی، اے صدیق دی ادا اللہ نو اینی چنگی لگی، اینی پیاری لگی، اللہ نے آسمانہ تو قرآن ہی نازل کر چھڑیا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي
یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه العالی ولسوف یرضی۔ اللہ نو اداواں انیاں چنگیاں لگن، اللہ نو ادا انی پیاری لگے، اللہ آسمانہ تو قرآن نازل کر دے وے۔ الغرض مکے دی زندگی جناب جتنی گزارنی سی نبوت تو بعد والی گزاری، اے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے صدیق اکبر۔ الغرض میں ایک بات کر دے ماں، اے میرے نبی دے یار دی اللہ نے اینی شان بنائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ایک دن جناب سیخن اندر میرے پاک پیغمبر دے نال لیٹیاں ہوئیاں، سیخن اندر لیٹیاں انج اندھیری رات سی، چاندن نظر نہیں سی آ رہا، جان دے انہاں اندھیری رات ہوئے تے سارے آسمان تے انج تارے تارے نظر آندے نے، سارا آسمان ستاریاں نال بھریا ہویا، سارے آسمان اندر انج ستارے جگمگا رہے نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج آسمان والے ویکھیا، اتنے زیادہ تارے، میرے پاک پیغمبر ساتھ لیٹے ہوئے، فرمایا اللہ دے نبی جی آسمان والے ویکھو نا کنے ستارے چمک رہے نے۔ اللہ دے نبی جی جنہیں آسمان دے ستارے نے اینو کوئی بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ جنہیں آسمان دے ستارے نے کیا اتنیاں بھی کسے دیاں نیکیاں ہو سکدیاں نے؟ جنہیں آسمان دے ستارے نے کیا اے ستاریاں دے مقابلے اندر بھی کسے دیاں نیکیاں ہو سکدیاں نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پیاری عائشہ ہاں جنہیں آسمان دے ستارے نے اتنیاں نیکیاں میرے پیارے عمر فاروق دیاں نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انج چہرے تے کچھ جناب غم دے آثار نظر آئے، چہرہ بن گیا جویں پیاریاں جناب جویں عورتاں دی عادت ہویا کر دیئے۔ سیدہ عائشہ بڑی پیاری میرے پاک پیغمبر نو انج چہرہ اتریا ویکھیا نا میرے نبی نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہیں، پریشانی کس گل دی لے لئیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے دل اندر دے ایک خیال آیا سی شاید جتنے آسمان دے تارے نے جنہاں نو کوئی شمار ہی نہیں کر سکدا، شاید تسی آکھو گے عائشہ تیرے باپ ابو بکر دیاں اتنیاں نیکیاں نے جتنے آسمان دے ستارے نے۔ فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ تیرے باپ ابو بکر دی ایک رات دیاں نیکیاں اور عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر دے وفادار ساتھی، میرے نبی دے جان نثار ساتھی، میرے نبی دے حبدار جان قربان کرنے والے ساتھی۔ الغرض میرے پاک پیغمبر نے سیدنا ابو بکر صدیق نو نال لیا اور جناب ہجرت دا ارادہ فرمایا۔ واقعہ لمبا میں مختصر جی بات کراں۔ الغرض غار ثور اندر پہنچے اور کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے یا رسول اللہ تسی ذرا باہر رکو، میں غار دی ذرا صفائی کر لواں، میں ذرا غار نو صاف کر لواں۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، اندر کافی سارے سوراخ صدیق اکبر نے
اپنی چادر مبارک اتار کر کے انج پھاڑ پھاڑ کر کے سارے سوراخاں نو بند کر دیتا، سارے سوراخ بند ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جناب ایک یا دو سوراخ رہ گئے، اپنی ایڑی مبارک انہاں سوراخاں دے اتے رکھ چھڈی اور میرے پاک پیغمبر نو اندر بلایا۔ میرے نبی نو فرمان لگے یا رسول اللہ تسی تھک گئے ہو گے، تسی تھکاوٹ ہو گئی ہوئے گی، تسی کچھ دیر آرام کر لو، اب ویکھو میری گود اندر سر مبارک رکھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا اور 3 دن اور 3 راتاں اللہ دے پاک پیغمبر نے اور صدیق اکبر نے اس غار اندر گزارے۔ الغرض میرے پاک پیغمبر دا سر مبارک صدیق اکبر دی گود دے اندر، اور صدیق اکبر اکثر کیا کر دے سی کہ میریاں 3 خواہشات نے، 3 خواہشات تے اللہ نے 3 دیاں 3 ہی پوریاں کر چڑیاں۔ سب تو پہلی میری خواہش ہویا کرتی سی کہ بیٹی صدیق دی ہووے تے بیوی رسول اللہ دی ہووے، اللہ نے بھی پوری کر چڑی۔ دوسری میری خواہش ہویا کرتی سی مال میرا ہووے، اشارہ رسول اللہ دا ہووے، میں سارے دا سارا مال اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیواں۔ غزوہ تبوک دے موقع تے اللہ نے اے بھی پوری کر چڈی۔ اور تیسری خواہش چہرہ رسول اللہ دا ہووے تے نظراں میریاں ہون، میں دیکھدا ہی نہ تھکاں، میں دیکھدا ہی رواں۔ غار اندر ہجرت دے موقع تے اللہ نے اے خواہش بھی پوری کر چڈی۔ الغرض سیدنا صدیق اکبر دی گود اندر میرے پاک پیغمبر دا چہرہ مبارک، اے پیارا چہرہ میرے نبی دا سونا چہرہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے والضحیٰ دا چہرہ میرے صدیق دی گود اندر، اے میرے نبی دا پیارا چہرہ جس چہرے دے بارے اندر بابا جی علی محمد سمسام بڑی پیاری بات کر گئے کہ سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگوں، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ موسی مٹھاس والا، آسیاں دی آس والا، موسی مٹھاس والا، آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگوں، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگوں، نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگوں، اور لباں کٹائیاں ہویاں، لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں، لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں، لمبی تے باری داڑی دادے پابند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ، اور آنوں تے شانوں سونا، سارے جہانوں سونا، آنوں تے شانوں سونا، سارے جہانوں سونا، کس نے عرفانہ پایا رتبہ بلند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگوں، سونا نبی دا چہرہ، والضحیٰ، اے والضحیٰ دا چہرہ صدیق اکبر دی گود اندر۔ الغرض میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر جڑا سوراخ خالی رہ گیا سی، جے دے اتے اٹی مبارک
مبارک رکھی ہوئی تھلوں ایک کالا ڈنگ مار رہا سی، ایک کالا ناغ صدیق اکبر دی ایڑی تے ڈنگ مار رہا سی۔ سیدنا صدیق اکبر دے انج جناب چہرہ اکھ مبارک چوں انج آنسو گرے تے میرے نبی دے چہرے انور تے جا کر کے گرے۔ میرے نبی نے ویکھیا، میرے نبی دی اکھ کھل گئی جدوں انج جناب آنسو دا قطرہ گریا، اللہ دے پاک پیغمبر نے صدیق اکبر نو ویکھیا، درد دی شدت دی وجہ کر کے اکھ چوں آنسو آ رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، اپنا چہرہ مبارک چوں، اپنے منہ مبارک چوں لعاب مبارک نکال کر کے پیارے صدیق دی ایڑی تے لگایا۔ میرے صدیق دا درد ختم ہو گیا، پاک پیغمبر دے پیارے صحابی دی تکلیف دور ہو گئی۔ کائنات دیو لوگوں یاد رکھو، اگر اس دور دا کالا میرے پاک پیغمبر دے جانثار صدیق اکبر دا کچھ نہیں بگاڑ سکیا، تے یاد رکھو اج دے دور دا کالا بھی سیدنا صدیق اکبر دا کچھ بگاڑ سکدا نہیں بگاڑ سکدا۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے آنا، میرے پاک پیغمبر دے اے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر جنہاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا سی کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اگر انبیاء تو بعد سب تو زیادہ کسی دا رتبہ ہے وے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں تے اکثر بات کہا کرنا کہ اسلام دے اندر دو ایسیاں راتاں نے، راتاں کتنیاں نے؟ دو راتاں، ایک معراج دی رات والی رات ہے، ایک ہجرت والی رات ہے۔ معراج دی رات ایک یار میرے نبی دے نال سی، اور ہجرت دی رات ایک یار میرے نبی دے نال سی۔ معراج والی رات والا یار آیا میرے نبی کولے آیا اور اٹھایا، میرے نبی نو اٹھا کر کے آسمانہ تے لے کر کے گیا۔ ہجرت دی رات والے یار نو خود چل کر کے میرے پاک پیغمبر صدیق اکبر دا دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر نو نال لیا، یعنی معراج دی رات والا یار خود چل کے آیا۔ ہجرت دی رات والے یار نو میرے پاک پیغمبر نے خود چل کر کے نال لیا۔ معراج دی رات والے یار نے ویکھیا سواری نہیں ہے، چھوڑ کر کے چلا گیا آسمانہ تے براق لینے واسطے، سواری لینے واسطے۔ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اتنا زیادہ میرے اللہ نے بڑا چھڑیا۔ ہجرت دی رات والے یار نے ویکھیا، صدیق اکبر نے ویکھیا سواری نہیں ہے، نہیں گئے، گھوڑا لینے نہیں گئے، خچر لینے نہیں گئے، گدھا لینے نہیں گئے، اور اونٹ لینے نہیں گئے، بلکہ خود میرے پاک پیغمبر دی سواری بن کے میرے نبی نو کندھیاں تے اٹھا لیا۔ اور میں سمجھنا نوری ملائکہ نالوں بھی زیادہ اللہ پاک نے شان بنایا ہے تے صدیق اکبر دا بنایا ہے۔ فرشتیاں نالوں بھی زیادہ، جبریل نالوں زیادہ، میکائیل نالوں زیادہ، اسرافیل نالوں زیادہ، انبیاء تو بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں، انبیاء تو بعد اور فرشتے ہون، انسان ہون یا کوئی اور مخلوق ہوئے، انبیاء تو بعد سب تو زیادہ افضل ترین اگر کوئی انسان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ اج لوگ یہ بات کر دے نے نعوذ باللہ پیارے صدیق دے بارے ایسیاں باتاں، اور یاد رکھو کسے مسلمان نو کافر کہنا، یاد رکھو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تسی کسی نو مسلمان نو کافر آکھ رہے ہو وہ مسلمان ہے کافر نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر وہ مسلمان ہے تسی کافر آکھ چھڑیا، دو اندروں ایک کافر ضرور ہوئے گا یا کہنے والا۔ اگر میں کسی نو کافر کہہ رہا ہاں، اگر تے وہ کافر ہے ٹھیک ہے، اگر کافر نہیں ہے میں انہوں جان بوجھ کے کافر بنا رہا ہاں، کافر کہہ رہا ہاں، میرے ایمان اندر شک ہوئے گی، وہ فتوہ میرے تے لگ جائے گا۔ یعنی اگر وہ اندہ مسلمان ہے میں کافر بنا رہا ہاں، دوواں وچوں ایک کافر ضرور ہوئے گا۔ اور میں سمجھنا ہاں میں اپنا مسلمان ہونے دا دعویٰ کر سکنا۔ اگر پوچھو گے آفت جی تسی مسلمان ہو، میں کہوں گا ہاں جی میں مسلمان ہاں، دلیل کی ہے؟ میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ پڑھنا مسلمان
مسلمان اگوں گے آفت جی یہ کوئی کافر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مشرک بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی یہودی عیسائی بھی پڑھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی اور دلیل دیو کہ تسی مسلمان ہو۔ میں کہاں گا مینوں قرآن پاک یاد ہے، میں قرآن پڑھ سکنا، آفت جی تے ہندو بھی پڑھ لیندے نے، آفت جی تے عیسائی بھی پڑھ لیندے نے، اور کوئی دلیل دیو۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے آنا میرے کولے میرے مسلمان ہونے دا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، میں صرف زبان تو آکھ سکنا میں مسلمان ہاں۔ کائنات دے لوگوں یاد رکھو جنہاں دے بارے میرا رب سرٹیفکیٹ نازل کرے کہ صدیق جنتی ہے، صدیق مومن ہے، میرا رب بھی کہے صدیق مومن ہے، میرا اللہ کہے صدیق مومن ہے، اللہ دا قرآن کہے صدیق مومن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان تو کہے صدیق مسلمان مومن ہے، صدیق جنتی ہے۔ 30 مرتبہ میرے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جنت دیاں بشارتاں دیتیاں۔ میرا اللہ بھی کہے صدیق مومن مسلمان، رب دا قرآن بھی کہے صدیق مومن مسلمان، اللہ دا نبی بھی کہے صدیق مومن مسلمان۔ اج دا کوئی لائن اسلام آباد اندر اٹھ کر کے اے بات کہے او کوئی بھی ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے امام دے بارے شک کرے، سیدنا صدیق اکبر دے مسلمان ہونے دے بارے شک کرے، اج تک کوئی لائن لامتی اسلام آباد دے بازار اندر بیٹھ کر کے کوئی بھی نام ہوئے، آصف رضا ہوئے یا کوئی دیگر دوسرا تیسرا ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے صدیق اکبر دا سرٹیفکیٹ ہے وے او مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر دی تکفیر کرنے والا بلا شبہ بلا مبالغہ کافر ہوئے گا انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے یار غار نو کافر کہنے والا بلا شبہ کافر ہے نا؟ ہے نا؟ کو ڈرتے کیوں؟ ہے نا کافر؟ جیڑا صدیق اکبر دے ایمان تے شک کرے میں اس بندے نو مسلمان نہیں سمجھنا، میں اس بندے نو اللہ دے نبی دی حدیث دے مطابق او بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیڑا بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر دے اشار دے ایمان دے بارے بات کرے، سیدنا صدیق اکبر دی جناب مسلمان ہونے دے بارے بات کرے، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا انشاءاللہ الرحمن۔ جب تک ساڈے سانس اندر سانس ہے اسی صحابہ اکرام دی عظمت نو بیان کرتے رہاں گے، جب تک جسم دے اندر آخری خون دا قطرہ کیوں نہیں موجود انشاءاللہ صحابہ کرام دے گیت گاندے رہاں گے۔ اے واسطے اگر مینوں اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرنا پوے میں انشاءاللہ دریغ نہیں کراں گا، اگر سب کچھ قربان کرنا پوے کر دیاں گا انشاءاللہ، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے گیت گاندا رہاں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، جیڑا بندہ سیدنا صدیق اکبر دی صداقت تے شک کرے، عمر فاروق دی عدالت تے شک کرے، عثمان غنی دی صحابت تے شک کرے، علی المرتضیٰ دی شجاعت تے شک کرے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیاست تے شک کرتا ہے، وہ بلا شبہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے پاک پیغمبر دے جتنے بھی صحابہ نے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 میرے نبی دے سارے صحابہ جنتی نے، الحمدللہ جنتی نے۔ ابو بکر تو لے کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سارے دے سارے میرے نبی دے جانی سارے جنتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن والا سرٹیفکیٹ پانے والے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا جمعہ مبارک کا عنوان عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔